ہاں اس کے بعد اور بھی اگر کوئی بھی وہ لوگ اور وہ آپ کی بات نہیں مانتی ہے. ہاں بات نہیں مانتی ہے، مطلب الگ بہانہ بناتی ہے. جیسے کہ بولتی ہے کہ بچہ لوگ پیشاب کر دیتے ہیں، تو اس پہ تھوڑا ڈیٹیل سے بتائیں. جزاک اللہ خیر. الحمدللہ. اصل میں طہارت کے مسئلے میں اپنے یہاں یا بہت سارے لوگوں میں لا علمی پائی جاتی ہے. اگر کسی خاتون کے کپڑے پر یا اس کے جسم پر بچے کا پیشاب لگ جائے تو اس کی وجہ سے اس پر غسل فرض نہیں ہوتا. بچہ اور بچی دو چیزیں ہیں نا، بچہ اور بچی جب تک یہ دودھ پی رہے ہیں، بچہ یعنی مذکر بچہ جب تک دودھ پی رہا ہے، صرف دودھ، ماں کا دودھ پی رہا ہے، تب تک اس کا پیشاب بدن پر لگ جائے تو ناپاک نہیں ہوتا. چھینٹا مار لو کافی ہے، کچھ بھی دھونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور اگر بچی ہے تو اس کا پیشاب دھونا ہوگا. بچپن ہی سے، پیدا ہونے کے ساتھ سے ہی بچی کے پیشاب کو دھونا ہوگا. اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا وہ جانتا ہے کہ کس کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے اور کون کس میں خیر ہے. اور جب بڑے ہو جائیں، کھانا کھانے لگیں، تو چاہے بچہ ہو چاہے بچی، ان کا پیشاب اگر کپڑے پر لگ جاتا ہے تو جس جگہ کپڑے یا بدن پر لگ جاتا ہے دھونے سے پاک ہو جاتا ہے. اس کے لیے غسل کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ راستہ چلتے ہوئے ان کو پیشاب لگی اور پیشاب کی اور استنجا نہیں کر پائے، پانی نہیں میسر تھا، ڈھیلا نہیں میسر تھا، ٹیشو نہیں میسر تھا، یا میسر تھا لیکن مسئلہ نہیں جانتے تھے کہ ٹیشو سے سکھا لو تو پاک ہو گئے، نہیں معلوم تھا، پیشاب کر لیا اور اس کے بعد ایسے کھڑے ہو کے چلتے بنے. تو کچھ لوگ نہ جاننے کی وجہ سے یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ میں تو ناپاک ہو گیا، مجھ پر غسل ضروری ہوگا. نہیں، غسل ضروری نہیں ہے. آپ نے پیشاب کا استنجا نہیں کیا تو اس کی وجہ سے خطرہ ہے کہ پیشاب کا قطرہ آپ کے کپڑے پہ لگ جائے گا اور بدن کے کچھ حصوں پہ لگ جائے گا. اس لیے جہاں جہاں لگ گیا ہے پیشاب اتنی جگہ کو دھو لیں، آپ پاک ہو جائیں گے. آپ کو غسل کی ضرورت نہیں ہے. پیشاب کسی جگہ لگ جائے تو اتنی جگہ سے ناپاک ہوتی ہے. تو اس لیے یہ جو لوگ بہانہ کرتے ہیں، یہ مسئلے کو نہیں جانتے، انہیں سمجھایا جائے گا کہ آپ ناپاک نہیں ہوئے. بہت سارے لوگ ورکشاپ میں کام کرتے ہیں، ورکشاپ کا میل کچیل لگ جاتا ہے کپڑے پر، کوئی کیمیکل لگ جاتا ہے تو کہتے ہیں میرا کپڑا اتنا گندا سندا، میں کیسے اس میں صلاۃ ادا کروں گا. تم کو بتایا جائے بھائی یہ کیمیکل ناپاک نہیں ہے، پاک ہے. آپ کے کپڑا گندا سندا ہو گیا ہے، داغ لگ گیا ہے، لیکن ناپاک نہیں ہوا ہے، پاک ہے. آپ اسی میں صلاۃ ادا کر سکتے ہیں. تو طہارت کے مسائل نہ جاننے کی وجہ سے یہ باتیں ہوتی ہیں. تو ان کو طہارت کے مسائل جاننا چاہیے، سکھانا چاہیے. تو پہلے ہم سیکھیں گے طہارت کے مسائل، تب تو بتائیں گے. تو مشکل یہ ہے کہ ہمیں بھی نہیں معلوم. تو اس کے لیے طہارت سے متعلق باقاعدہ کورس موجود ہے یوٹیوب میں، آپ دیکھیں گے طہارت سے متعلق بہت سارے دروس موجود ہیں، اس کو سن لیں. اور طہارت سے متعلق درس ہوتے رہتے ہیں، جب چاہیں تو ان پہ بات کی جا سکتی ہے. طہارت اصل طہارت ہے. اصل یہ ہے کہ ہر چیز پاک ہے. اصل یہ ہے کہ آپ بھی پاک ہیں، آپ کا کپڑا پاک ہے، آپ کا برتن پاک ہے. اصل یہ ہے ساری چیزوں میں کہ دنیا کی ساری چیزیں پاک ہیں. پانی بھی اصل یہ ہے کہ پاک ہے. جب تک ناپاک ہونے کی دلیل نہ مل جائے، یقینی طور پر ناپاک ہونا نہ معلوم ہو جائے، تب تک ہر چیز پاک ہے. پہلا یہ اصل سمجھ کے رہنا چاہیے. آپ کو پانی کے بارے میں شک ہو گیا، کسی پانی کے بارے میں کہ پاک ہے یا ناپاک ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ پاک ہے. پانی میں کوئی چیز مل جائے، پانی میں کوئی چیز مل جائے، اگر وہ ملنے والی چیز پاک ہے تو وہ پاک ہے. اگر پانی میں ناپاک چیز گر جاتی ہے، پانی میں کوئی ناپاک چیز گر جاتی ہے، تو اس وقت تک پانی ناپاک نہیں ہوتا جب تک کہ پانی کی 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز نہ بدل جائے. اس ناپاک کے گرنے کی وجہ سے پانی کا رنگ بدل جائے، پانی کی بو بدل جائے، پانی کا مزہ بدل جائے. ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز اگر گندگی کے ملنے سے بدلتا ہے تب پانی ناپاک ہوتا ہے، نہیں تو پانی پاک ہے. آپ چل رہے ہیں راستے پر، اوپر سے کوئی چھینٹا گر گیا آپ کے اوپر، آپ کو نہیں پتا کہ یہ پانی تھا یا اوپر سے کسی بچے نے پیشاب کیا ہے یا کوئی چیز. تو جب تک آپ کو نہیں معلوم ہے تب تک کیا ہے؟ وہ پاک ہے. جب بدبو آنے لگے، آپ کو پتا چلے کہ یہ بدبودار چیز ہے، اس کا مطلب ناپاک ہے، تو پھر وہ ناپاک ہے، اس کو دھونا ضروری ہوگا. لیکن اگر کوئی بدبو نہیں ہے، وہ پانی ہے، وہ پانی ہے، وہ پاک ہے.
اسی نہ جاننے کی وجہ سے رسی جو رہتی ہے جس پر کپڑا لٹکاتے ہیں سکھانے کے لیے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں اس پر کپڑا سکھا دو تو کہیں میرا کپڑا نہ ناپاک ہو جائے. عجیب بات. بھائی یہ رسی پاک ہے، اس میں ناپاک ہونے کی کوئی نشانی نہیں ہے، پاک ہے. اس پہ آپ کپڑا لٹکاؤ پھیلاؤ، آپ کا کپڑا ناپاک نہیں ہوگا. دو کپڑے پڑے ہوئے ہیں، ایک پاک ہے ایک ناپاک ہے. سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ آپ کو یقین سے پتا ہے آپ کے دو کپڑے ہیں یا دو لنگیاں ہیں، ایک لنگی میں پیشاب لگ گیا ہے، اب دونوں مل گیا، پتا نہیں ہے کہ کس میں ملا ہوا ہے، اور آپ کے پاس تیسری لنگی نہیں ہے، مجبور ہے کہ انہی دونوں میں سے کسی ایک کو پہن کے صلاۃ ادا کرنا ہے. ایسی صورت میں آپ کیا کریں گے؟ جس کے بارے میں زیادہ امید ہے کہ یہ پاک ہے، آپ اس کو اچھی طرح دیکھ لیں، جس کے بارے میں زیادہ امید ہے کہ یہ پاک ہے اس کو پہن کے پڑھ لیں، صلاۃ ہو جائے گی. تو ہم لوگوں نے بہت سارے مسائل کو اپنے لیے مشقت کا سبب بنا لیا ہے، حالانکہ مشقت نہیں ہے. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ تعالیٰ نے دین میں تنگی نہیں رکھی ہے. یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے. آدمی سفر میں جا رہا ہے، پیشاب کیا، اس کے پاس پانی نہیں ہے کہ استنجا کرے، تو کیا کرے آپ؟ جو میسر ہے، زمین ہر جگہ ہے، ڈھیلا مٹی سے صاف کر لو، مٹی سے پیشاب سکھا لو، پاک ہو گئے. اللہ نے آسانی دی. اور اگر آپ کے پاس ٹیشو ہے، ٹیشو سے سکھا لو، ٹیشو کو پھینک دو، ٹیشو سے پیشاب سکھا لیے، پاک ہو گیا. اللہ نے آسانی رکھی ہے. تو ان آسانیوں کا ہمیں پتہ نہیں ہے. تو دین کا صحیح علم عام کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ اس طرح کی جو لوگ عذر بیان کرتے ہیں ان کو کہا جائے آپ اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، بڑا اچھا جذبہ ہے، اور آپ پاک ہو کر پاک رہ کر اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں. یہ بھی خوبی ہے کہ ناپاکی کے ساتھ پڑھنے نہیں چاہتا نا، وہ پاک ہو کر پڑھنا چاہتا ہے، تو یہ اس کی خوبی ہے. اس کو پازیٹو اور مثبت انداز میں آپ استعمال کریں کہ ماشاءاللہ یہ آپ کی بہت اچھی سوچ ہے کہ پاک ہو کر آپ کو عبادت کرنا چاہیے. تو پاک ہو آپ ناپاک نہیں ہو. اور مسلمان تو زندہ مردہ کبھی ناپاک نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مدینہ میں نکلے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نکل آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملے، چلتے رہے مدینہ میں. اس کے بعد کچھ اور صحابہ آ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صحابہ سے بات کرنے لگے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ چپکے سے پیچھے سے نکل گئے. اس کے بعد غسل وغیرہ کر کے آئے. اللہ کے نبی نے پوچھا ابو ہریرہ کہاں غسل میں چلے گئے تھے؟ کہا کہ اللہ کے نبی مجھے غسل کی ضرورت تھی اور آپ نے بلایا، میں آپ کے لیے چلا آیا فوراً. لیکن میں جب موقع دیکھا کہ آپ دوسروں کے ساتھ مشغول ہو گئے، میں غسل کرنے چلا گیا، اس کے بعد میں آیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان المؤمن لا ينجس حيا ولا میتا، مومن زندہ مردہ کبھی ناپاک نہیں ہوتا. آپ کو غسل کی ضرورت ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ناپاک ہوا، آپ پاک ہیں، آپ پاک ہیں، آپ لوگوں سے مل سکتے ہیں، بات چیت کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ سکتے ہیں. ہاں جب صلاۃ ادا کرنا ہوگا تو آپ کے اوپر غسل ضرور ہے. غسل کیے بغیر آپ صلاۃ ادا نہیں کر سکتے. آپ کو غسل کی ضرورت ہے، اس کا مطلب تھوڑی کہ ناپاک ہیں آپ پاک ہو، آپ ایمان والے ہو. جو بے ایمان ہوتے ہیں، جو مشرک ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، وہ ناپاک ہوتے ہیں. ایمان والا ہمیشہ پاک ہوتا ہے. تو یہ سمجھنا چاہیے. تو اگر ہم نے ایمان کو جان لیا، اللہ کی توحید کو جان لیا، اللہ کے نبی کو پہچان لیا، ان پر یقین کر لیا، تو ہم پاک لوگوں میں سے ہو گئے. اور یہ سب سے بڑی پاکی ہے. یہ پاکی نہ ہو تو باقی ساری پاکیاں بیکار ہیں. ایمان کے بغیر ساری پاکیاں بیکار ہیں. ساری پاکی ایمان ہی سے آگے ان پاکیوں کی کوئی اہمیت ہوتی ہے. اللہ عالم. الحمدللہ رب العالمین.